یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ مانگنے والا ہو۔ بہت سی دعائیں جو ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا روزگار لگ جائے، ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے، اس میں ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز دے دیں جو آپ نے مانگی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی مانگتا ہے کہ مجھے میری دولت میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا تو پتہ نہیں یہ کس وادی میں جا کے گرے گا، لہذا وہ نہیں دیتے اس کو، لیکن دعا کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دنیا کی کے بارے میں اگر یہ ہو کہ بھئی اللہ میاں مجھے محسن فرض کرو کہ بیمار ہے تو شفا مل جائے، تو بیماری کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا بیمار رہنا ہی اس کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے، تو وہ بعینی وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی ہدایت مانگے سچے دل سے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میری اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، تو یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ مانگنے والا ہو، سچے دل سے مانگے، خشوع کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ بلکہ میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اللہ میاں سے جب کوئی مانگو تو مچل کر مانگا کرو، یعنی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، اور صرف دعا بھی کافی نہیں ہوتی، اپنی سی کوشش بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا ہی پر اکتفا کرے، بلکہ تھوڑا سا طلب اس کے اندر پیدا ہو، کہ طلب بھی ہو، اور اس طلب کے لیے کوئی عملی اقدام اپنا سا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔